بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان مبارک مہینہ ہے تو صرف اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا اور ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو صرف اس لیے کہ ہم قرآن کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سینٹر پیس ہے رمضان کے تعلق سے بھی اور ہماری زندگی کے تعلق سے بھی۔ تو کچھ چیزیں مینڈیٹری ہوتی ہیں یہاں اسکول میں جس کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، تو میں جنرلی سروے کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا سروے کیا میں نے آج کہ جو جسٹ کا وقت جو ہے وہ کوئی زیادہ لمبا تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے جیسے میں نے ابھی کہا کہ قرآن جو ہے وہ سینٹر پیس ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو سینٹر پیس ہے رمضان کا اور روزے کا اس کے لیے وقت نہ ہو ہمارے پاس، یعنی وہ رمضان کی وجہ ہی قرآن ہے، روزوں کی وجہ ہی قرآن ہے، اور قرآنی کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہ ہو تو یہ ذرا ان ایزی سی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے سروے کیا تو 90% لوگوں نے تو رسپونڈ کیا ماشاءاللہ، صرف 10% کا رسپانس نہیں آیا، اور 90% میں سے 60% نے کہا کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں اسی ڈیٹیل کے ساتھ کنٹینیو رکھیے، اور 30% نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ریسٹرکٹ کریے آپ۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ تھوڑا جو سروے کیا ہے اس کے بارے میں ایک آدھ منٹ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ آئی لو مائی اون وائس، تو جو لوگوں کو لمبی لمبی تقریریں کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی آواز سے بہت محبت ہے، تو ایسا نہیں ہے، مجھے اپنی آواز سے محبت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی دین کا علم دیا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی زیادہ اضافہ علم میں نہیں ہوتا ہے اس وقت یہ ساری چیز شیئر کرنے میں۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ آپ لوگوں کے سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جیسا کل بات ہوئی تھی کہ یہ پیوریفیکیشن کی چیپٹرس ہیں دونوں سورہ نساء جو کل ختم ہوئی اور سورہ مائدہ جو آج ختم ہوئی الحمدللہ، اس دونوں میں تزکیہ پیوریفیکیشن زیادہ فوکس ہے۔ مسلمانوں کا برانڈ نیو سوسائٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، برانڈ نیو سوسائٹی کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے مدینے میں، تو اس نئی سوسائٹی کو نئی امت کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے ان دونوں سوراز میں۔ نساء میں پریڈومیننٹ کہنا چاہیے یا 50-50 مکس پیوریفیکیشن جو ہے وہ دونوں انڈیویجول پیوریفیکیشن ہے، انسان کا اپنا ذاتی جو اس کے اپنے کیریکٹر کے حساب، جو ہم نے کل بھی بار بار یہ بات آئی تھی کہ یہ جو لرنر پروفائل ہیں ان کے ذریعے، اسلامک لرنر پروفائلز کے ذریعے انڈیویجول کا، اور کمیونٹی کا جو پیوریفیکیشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ امتحان میں مبتلا کر کے کوئی بڑا ٹیسٹ ڈال کے اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری ڈال کے پھر یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ کمیونٹی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے لیے زیادہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں، زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور کون لوگ ہیں جو جب ان سے زیادہ چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، زیادہ ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا کمیونٹی کا یا ایک ٹیم کا تزکیہ کرتا ہے، تو وہ کافی پریڈومیننٹ تھا نساء میں۔ سورہ مائدہ میں انڈیویجول پیوریفیکیشن زیادہ پریڈومیننٹ ہے، اس میں کھانے کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی اور اخلاق کی، کیریکٹر کی پاکیزگی، پیوریفیکیشن، یہ تینوں چیزیں کافی ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں۔ لیکن پھر میں ایک بار پھر سے کل جس آیت پہ شیخ نے ختم کیا تھا، اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اتنی محبت بھری اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی یہ آیت سن کے، یہ آیت پڑھ کے، اس کو گہرائی میں سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اتنی زیادہ محبت ہو جانا چاہیے جو ہمیں نہیں ہوتی انفارچونیٹلی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مجھے کیا پڑی، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، لئن شکرتم وآمنتم، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن کے زندگی گزارو، گریٹفلنس کی زندگی گزارو،
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فیورز کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہو، اور بلیورز بن کے، بلیور میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو فرسٹ پلر میں ہم کور کر رہے ہیں یہاں پہ آئی ایس پی لرنر پروفائل میں، اور اس کی بنیاد پہ جو ایک کیریکٹر کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں بات کل ختم ہوئی تھی۔ جیسا ہم بار بار اس بات کو ریمائنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ یہود و نصارہ کا جب ذکر آتا ہے قرآن میں تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو ایک تھرڈ پارٹی سمجھ بن کے اور اس کے وہ نہیں پڑھیں کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑی اکثریت، واسٹ میجورٹی جو ہے وہ ان سے بدتر حالت میں ہے جو یہود و نصارہ نے جو جرم کیے تھے۔ ان میں سے ایک جرم جو بار بار اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی کل بھی یاد دلائی اور آج بھی مائدہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو وعدے کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے جو کرتے ہیں وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کس کو وہ ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وعدے کرتے ہیں تو وعدے نہیں نبھاتے اپنے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کو جب بھی یہود و نصارہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں آئیں ہمارے سامنے قرآن میں تو ایک چند لمحے کے لیے رک کے یہ سب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ سب ہیں کہ نہیں ہیں اور ہم کیسے ان چیزوں کو اوور کم کریں۔ مائدہ میں اب دیکھیے آپ، کل وہاں نساء میں یہ تمام چیزیں آئیں، مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ چونکہ نیا برانڈ نیو سوسائٹی کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے، وہاں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی یہ خصلت ہوتی ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو فلفل یور کانٹریکٹس، اپنے وعدوں کا پاس رکھو، وعدہ خلافی نہ کرو، جو بھی وعدے کرو۔ بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کنیکشن ہے ان سب چیزوں کا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے کھانے پینے کی پیوریفیکیشن اور کس طرح سے پاکیزہ فوڈ ہم لوگوں کو کھانا چاہیے، اس کو کس طرح سے پیوریفائی کیا جاتا ہے، پاکیزہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کام شروع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حج کے تعلق سے کچھ احکام آئے ہیں کہ حج پہ خاص طور سے ذبیحے کے تعلق سے کہ حرام مہینوں میں کس طرح سے جو ذبیحہ جو ہوتا ہے جس کو ہم آفر کرتے ہیں اینیملز کی سیکریفائشل اینیملز، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں کیا احکام ہے۔ آج کل یہ چیز زیادہ اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں عمرے اور حج کے پیکیج میں شامل ہوتی ہیں، تو انڈیویجولی پرسنلی ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، لیکن بہرحال اس کے احکام کافی تفصیل سے۔ جسٹس، کل بھی یہ بات آئی تھی، عدل اور انصاف اسلام کا، یہاں پر بھی آپ دیکھیے ہماری لرنر پروفائل میں بھی بہت پرومیننٹلی یہ چیز ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں پریکٹس کرنے کی بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو اس میں کل کہا گیا تھا سورہ نساء میں کہ اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑے، اپنے والدین کے، اپنے پیرنٹس کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو دو۔ یہ کل بات آئی تھی۔ آج کیا بات آ رہی ہے؟ سیم ٹاپک ہے، بروٹل جسٹس، لیکن آج فرمایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، یعنی تمہارے خلاف کوئی ظالم قوم ہے، تم کسی ظالم قوم کے ساتھ رہتے ہو اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری دشمن قوم ہے، اس کے ساتھ بھی تم کوئی ناانصافی کی بات نہیں کرو۔ اگر تم کسی ظالم انسان کے ساتھ رہتے ہو، کسی ظالم گروہ کے ساتھ رہتے ہو، اس کے ساتھ بھی تمہاری نفرت اتنی نہ بڑھ جائے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ اللہ تعدلوا، بی جسٹ، اعدلوا هو اقرب للتقوی، جسٹس پہ قائم رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رائچسنس، تقوی جس کے لیے کہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ قریب ہے۔
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ سب چیز جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہو، کس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، سوسائٹی کو دھوکہ دے سکتے ہو، گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو جتنے ISP لرنر پروفائلز کو تم پریکٹس کر رہے ہو یا کرنا چاہیے وہ اللہ کے لیے کرو۔ یہی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی، یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پولیس کے ڈر سے یا سوسائٹی کے ڈر سے، یہاں لکھا ہوا ہے سیدھا پلیجر آف اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بالکل وہی کی وہی چیز ہے جو قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خبیر ہے اور جاننے والا ہے، خبر رکھتا ہے، خبیروں بما تعملون۔ اس میں ایک بات ہم قرآنک سیشن میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 ٹرمز استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے، ایک ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ، اور ایک قرض حسن۔ تو الگ الگ کیٹیگریز ہیں تینوں، اس کو جب ہم قرآن کی آیات میں پڑھتے ہیں تو بڑے صفائی سے بڑے کلیئرلی سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ زکوٰۃ اور قرض حسن کو الگ الگ مینشن کر کے کلیئر کر دیا ہے۔ تو قرض حسن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو قرآن سے کے کانٹیکس سے، اس کے بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بڑے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کسی بڑے مشن کے لیے، کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے جب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن مسلمانوں کو، اس کام کے لیے بڑی رقم خرچ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسن کے نام سے مینشن کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ وہ زکوٰۃ اور صدقات کی کیٹیگری سے الگ کیٹیگری ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور جب وہ انہوں نے اپنے عہد توڑے، یہ دیکھیے آپ، یہ وہی قانون ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لا آف سنت اللہ، کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب وہ اپنے عہد کو توڑتے رہتے تھے، اپنے پرومسز کو بریک کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہارڈ کر دیا، پھر وہ اللہ کے دین کی طرف پریکٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ پہلے انسان غلطی کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا تم غلطی کرے جا رہے ہو، تم اپنے پرومسز کو بریک کیے جا رہے ہو، اب تمہارے لیے ہدایت کے راستے بند ہو گئے۔ اور اسی کے بعد 13 آیت نمبر 13 میں یہ فرمایا ہے، اور 16 میں ہدایت کی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو ڈارکنیس میں سے، ان کو تاریکی میں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی اللہ تعالیٰ اس پہ کلیریفائی کر رہا ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے، کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ غلط فہمی آج مسلمانوں کے اندر بڑی ڈیپ روٹڈ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو ایکسکلوسیو رائٹ ہے ہمارا جنت پہ، صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بار بار ریفیوٹ کرتا ہے قرآن میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئرلی بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے بزدلی، ایک بار یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے قرآنک سیشنز میں بھی، اور یہاں ہماری جو سامنے آپ کو لرنر پروفائل کریج نظر آ رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بڑے احسانات کیے، پے در پہ ان کے اوپر، ان کو فرعون کے عذاب سے نکال کے لایا ایجپٹ سے، ان کے اوپر من و سلوہ کی بارش کی، آسمان سے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے پہاڑ میں سے نکال دیے ان کے لیے، نان سٹاپ فیورز، فیور اپون فیور۔ اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ ایک ظالم
قوم تھی فلسطین میں جو اس وقت رول کرتی تھی کہ یہاں داخل ہو کے اور ان کو یہاں سے ہٹاؤ، ظالموں کو یہاں سے ہٹاؤ، تو صاف منع کر دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، اتنے سارے فیورز ہونے کے باوجود۔ تو ان میں سے صرف 2 لوگ تھے۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہی ہوتا ہے کہ یعنی رسول بھی زندہ ہے، موجود ہے ان کے بیچ میں، لیکن جو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، جن کا ٹوٹل 100% کمٹمنٹ ہوتا ہے مشن، اسلامک مشن پہ، اللہ کے رسول، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، وہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں۔ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے اور 2 لوگوں نے کہا، ان سے خاص باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس میں سے 2 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، اللہ کا رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تم سے کہہ رہے ہیں وہ کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ کر کے تم یہ کام کرو جو اللہ کا رسول بول رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کا جواب دیکھیے آپ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بہت ہی بے حس اور بد اخلاق اور بد کردار قوم ہے یہ، یعنی اس وقت کے یہود اور آج کے مسلمان۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے ان لوگوں سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی بزدلی اور بے حسی کمبائنڈ کیریکٹرسٹک تھی یہود کی اور جو آج مسلمانوں کی ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہو کے، یعنی اللہ کا رسول بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ کوئی اسپیشل مٹیریل کا بنا ہوا انسان نہیں ہوتا کہ اس کو فرسٹریشن نہیں ہوتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو کسی چیز پہ ان کو اس کے اپنے نان سٹاپ ان کی ٹیم یا ان کے لوگ جو اس کو بٹرے کر رہے ہوتے ہیں، بیک سٹیبنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا کوللی بیٹھا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان کے جواب پہ، موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، میں تو بس اپنے اوپر اور اپنے بھائی پہ، ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرا تو بس ان دونوں پہ اختیار ہے۔ No, I'm only accountable for my behavior and my brother's behavior. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان لوگوں سے اب مجھے تو نجات دے دے، یہ بدترین لوگ ہیں یہ، ان لوگوں سے تو مجھے دور کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے تفصیل سے، وہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پڑھا جا سکے 31 سے ہے آیت سے، یہ جو دنیا میں جو پہلا مرڈر ہوا تھا، فرسٹ مرڈر ان ہیومن ہسٹری، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور جو فرسٹ مرڈرر تھا، ظاہر ہے کہ جتنے عذاب اس کے بعد جتنے خون ہوئے ہیں دنیا میں، وہ سب کا عذاب اس کو بھی ایکومولیٹ ہوگا۔ جس طرح سے ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں تو ہمارے آنے کے والے لوگ جو اس اچھائی کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا کریڈٹ بھی ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ If we do good things, we all get share. If we do bad things, we get share for all the bad things. ایک اور چیز یہود کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ جھوٹ پہ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں، جھوٹے قصے جہاں سلینڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے شوق سے بیٹھ کے سنتے ہیں وہ۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، جھوٹ فیبریکیٹڈ سٹوریز پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کو بڑے غور سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ یہ آج وہی حال مسلمانوں کا ہے، ایگزیکٹلی وہی۔ اور اکالون للسحت، آج بھی یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مسلمان ایک دوسرے کی کھانے کے لیے بے حق خیانت کے ساتھ کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے تو قرآن میں مسلمانوں سے بھی اور یہود و نصارہ سے بھی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو چھوٹی قیمت پہ نہیں بیچو۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بڑی قیمت پہ بیچ دینا چاہیے؟ اگر اچھا پیکیج ملے تو کیا اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو بیچ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ کچھ بھی پرائس ہو، کچھ بھی قیمت ہو، وہ اللہ کی دین کے، اللہ کے مشن کے تعلق سے اس کے کمپیریزن میں چھوٹی ہی چیز ہے وہ۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا آفر ملے تو بیچ دو اللہ کے دین کو۔ کوئی بھی آفر ملے گا وہ اللہ کے دین سے، اللہ کے مشن سے بڑا آفر نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد ایک امپورٹنٹ انسٹرکشنس ہیں انسان کی جان کی حفاظت کے تعلق سے. وہی پیوریفیکیشن کا باب چل رہا ہے, وہی چیپٹر چل رہا ہے. اس میں مسلمانوں کی نئی سوسائٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے برانڈ نئی, اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جان کی کتنی بڑی, انسانی جان کی کیا حرمت ہوتی, کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی. تو اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا تھا اور تمہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انسان کا اگر قتل کرے گا کوئی بغیر حق, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ون مرڈر وداؤٹ اینی رائٹ is like killing the entire humanity, and saving one life, one single life is like saving the entire humanity. یہ ہمارے دین کی فنڈامنٹل ٹیچنگس ہیں. ہمارے بارے میں یہ پھیلایا جاتا ہے, مشہور کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں ہماری ایسا نہیں ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہم بڑی ظلم اور کفر اور جرموں میں ڈوبے ہوئی قوم ہیں, تو یقیناً بہت بڑے بڑے ظلم اور جرم کر رہے ہیں. لیکن دین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ٹیررزم کا دین ہے. تو مسلمان تو کر سکتے ہیں ٹیررزم اور کر رہے ہیں, لیکن دین ٹیررزم کا دین نہیں ہے. دین کی ٹیچنگ ہماری یہ ہے کہ ایک انسان کا بھی اگر قتل ناحق کیا گیا تو اتنی بری بات ہے وہ کہ پوری کی پوری انسانیت کا قتل کیا گیا. پھر یہ بات بتائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم اپنی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے اپنی پرسنل ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے, اپنی پرسنل ویکنیسز کی وجہ سے اگر تم اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز سے دور بھاگتے ہو, اس کو فالو نہیں کرتے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کے بدلے میں, تمہاری اس حرکت کے بدلے میں کہ تم اپنے ٹیمپٹیشنز کو زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہو, اپنے پریفرنسز انکلینیشنز کو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں پھر تمہارے گناہوں میں کی سزا دے گا, تمہیں پھر پکڑ لے گا. ایک اور دھمکی دی گئی ہے مسلمانوں کو, چونکہ نئی سوسائٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, آیت نمبر 54 میں, کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ, اللہ اور اللہ کا دین جو ہے وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تم اس طرح سے پیوریفائی ہو کے ایک جماعت بن کے, ایک بہت ہی اسٹرانگ کمیونٹی, ایک اسٹرانگ ٹیم بن کے نہیں کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. یعنی یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے جیسے نالائق مسلمانوں سے نہیں, بلکہ اصحاب رسول اس زمانے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے, جو کہ پیورسٹ آف پیور تھے, جن کا کیریکٹر کہنا چاہیے سورج کی طرح چمکتا تھا. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس بھروسے میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر تم غلطیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کچرے کی طرح صاف کر دے گا, جس طرح سے پرانی کو پہلے والی قوموں کو صاف کر چکا ہے. اور ریلیجس اسکالرز, ہمارے جو علماء ہیں, ان کے بارے میں ان سے کہا گیا ہے کہ جو ربانیون والاحبار, اس ریلیجس اسکالر جو ہیں, وہ ان کو یہ برے کام کرنے پہ, غیر شرعی کام کرنے پہ, برے کام کرنے پہ زیادہ تنبیہ کیوں نہیں کرتے, پکڑتے کیوں نہیں ہیں ان کو, کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے, میٹھی میٹھی باتیں کیوں کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے, ان کو شیک کیوں نہیں کرتے. یہ باقاعدہ نام لے کے کہا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کہا گیا ہے, یہ علماء کے بارے میں کہا ہے, لبئس ما کانوا یصنعون, کتنے بری چیز ہے جو یہ کر رہے ہیں, کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں علماء. ایک اور وعدہ کیا گیا ہے مسلمانوں کا بھی اس میں, یعنی یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل کے اوپر عمل کرتے, اس کو اپنی زندگی کی لائٹ, گائیڈنگ لائٹ بناتے, تو جس طرح سے آج مسلمان اکنامکلی پریشان ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, پاورٹی کا شکار ہیں, بہت بری حالت ہے اکنامک کنڈیشن, تو اس وقت بھی ان سے یہ کہا گیا تھا, اور مسلمانوں سے بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب پہ کو امپلیمنٹ کرو گے اپنی لائف میں, جو کہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے یہ, لیکن اگر تم یہ مشکل کام کرو گے
تو رزق تمہارے اوپر آسمان سے برسے گا اور زمین میں سے ابلے گا. اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں اتنی دولت دے گا تمہیں دنیا میں بھی. جنت تو جو ملے گی لیکن دنیا میں بھی تمہاری زندگی اتنی آسان کر دے گا. وہ کیوں کیسے کرے گا؟ اف یو فالو دا گائیڈنس آف اللہ. اگر تمہارے کتاب اللہ کے لیے تمہارے پاس وقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے, اف یو ہیو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ the book of Allah, the guidance of Allah, and then you have the inclination, commitment to practice. You have the dedication, discipline to implement. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے آسمان میں بھی کھول دے گا اور زمین میں بھی کھول دے گا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ اگر ان حرکتوں سے جو انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا اور اندھا کر دیا. وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ. اور پھر اس کے بعد اندھے اور بہرے ہی بن کے رہے پھر وہ, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ان کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ انبیاء کی زبان سے ان کا کیریکٹر اتنا برا ہو چکا تھا کہ انبیاء کی زبان سے, حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قرض کرنے نہیں آتے, وہ اور خاص طور سے اپنی قوم کو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے آپ کو ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے جنت میں انٹری کے لیے بھیجا گیا ہے, وہ کھڑا ہو کے آپ کو قرض کرے, وہ کھڑا ہو کے آپ کو بد دعا دے. یعنی کس لیول, کس پوائنٹ پہ جب قوم پہنچ جاتی ہے. اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کو داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے ان کو قرض کیا, بد دعائیں دی ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے کیریکٹر اتنے خراب ہو چکے تھے. یعنی یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے قرآن میں. کسی پروفٹ کا کیریکٹر یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے کسی کو بد دعائیں دے. عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں, اور ان میں انبیاء اگر کھڑے ہو کے کسی کو بد دعائیں دیں تو امیجن کریں. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وجہ بھی بتا دی اس کی, اس لیے کہ وہ تو بہت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ تھے. کوئی ان کے لیے ریڈ لائن نہیں تھی, ہر ریڈ لائن کراس کر دیتے تھے وہ, اپنی خیانتوں میں, اپنی حرام خوریوں میں, اپنے جھوٹے وعدوں میں, اپنے وعدوں کو بریک کرنے میں, ہر چیز میں وہ کوئی کسی چیز کا پاس نہیں رکھتے تھے وہ. اور ایک اور چیز جو تھی ان کے اندر, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. ایک دوسرے کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تھے وہ. ان کی نظروں کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی تھی, نظروں کے سامنے خیانتیں ہو رہی ہوتی تھیں, ان کی نظروں کے سامنے لوگ وعدے پرومسز بریک کر رہے ہوتے تھے, لیکن نہیں روکتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے. اپنی پرسنل ریلیشن شپس پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنی پرسنل لائف کو پیسفل بنانے کے لیے, کہ کہیں اس کو ہم ٹوکیں گے, ہم اس کو روکیں گے تو کہیں ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی پرسنل کوئی گرج لے لے, یہ پرسنل کوئی ہم سے اینیمیٹی لے لے, تو میں کیوں اپنے تعلقات خراب کروں. اس کو بنیاد بنا کے خاموش رہتے تھے. ان کے سامنے جرم ہو رہے ہوتے تھے. آج یہ حال مسلمانوں کا ہے, ایگزیکٹلی یہ, نو ڈفرنس, ناٹ ایون 1%. قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان مسلمانوں کے تعلق سے, کہ اگر کوئی عادتاً کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے عادت کے طور پہ بنا کسی جان بوجھ کے, تو اللہ تعالیٰ ان قسموں کو معاف کر دیتا ہے. وہ قسم آپ پوری کریں نہ کریں. لیکن جان بوجھ کے تھاٹ فلی اگر کوئی قسم کھاتے ہیں اور وہ قسم پوری نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پینلائز کرتا ہے. 2 پینلٹیاں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک یہ کہ جان بوجھ کے آپ نے قسم کھائی اور وہ قسم پوری نہیں کی تو 10 لوگوں کو اسی کوالٹی کا کھانا کھلانا ہے, مسکینوں کو, جس کوالٹی کا کھانا آپ گھر میں کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں مٹن بریانی اور چکن ٹکا بن رہا ہے اور آفر جو کر رہے ہیں وہ باسی دال اور باسی روٹی. ایسا نہیں, جو کھانا خود کھاتے ہو وہی دوسروں کو کھلاؤ, پینلٹی. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو 3 روزے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قسم توڑنے پہ.
بار بار یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ یہ جان رکھو کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کے بعد جو لوگ اسلامک مشن میں لگے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری تمہیں کنورٹ کرنا نہیں ہے، تمہیں فورسفلی کسی ٹریک پہ لانا نہیں ہے. ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پوری بات ایمانداری کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیں، بنا کوئی چیز اللہ کے دین کے تعلق سے کوئی چیز چھپائے ہوئے، پورا کا پورا دین تمہارے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں. اور اس کو اتنی کانفیڈنس سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ما علی الرسول الا بلاغ. دوسری جگہ اسی آیت آگے بڑھ کے 892 میں یہ کہا ہے کہ رسول کی اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے کہ دین تمہارے سامنے پیش کر دیں. اور 99 میں کہا گیا ہے کہ میسنجر کے لیے صرف اتنا بتانا، میسنجر یا پروفٹ یا اس کے بعد کے مسلمانوں کے لیے کہ اتنا بتانا ضروری ہے کہ تمہارے سامنے وہ اللہ کا دین رکھ دیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے پاس میسج پہنچ چکا ہے، تمہارے پاس ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی گئی ہے. اب تم اس نوٹیفیکیشن کا، اس علم کا جو تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اس کا کیا کرتے ہو یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جا کے بیوقوف نہیں بنا سکتے قیامت کے دن کہ ہم سے تو یہ بات کہی نہیں گئی تھی، یہ ہم سے کہی تو گئی تھی لیکن ہم سمجھے نہیں تھے. دونوں چیزیں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کتنا سمجھ چکے ہو دین کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس بحث میں کافی لمبی بھی ہے وہ اور کنٹروورشل بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، تو قرآن اس کو بہت ہی کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لاجیکلی قرآن کی آیت 109 سے اگر سورہ مائدہ کو پڑھنا شروع کریں، 109 آیت نمبر 109 سے، تو یہاں سے شروعات کریں، غور سے اس کو پڑھیں، اور پھر 116 اور 117 آیت تک جاتے جاتے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بالکل صاف. یعنی یہ حدیث نہیں ہے کہ اس کے ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی ہے. لیکن مسلمانوں کو، میں خود بھی ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس بات کو میں صرف اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں انفارچونیٹلی کہ اس کو ایک ٹرم آیا تھا 2 دن پہلے بھی کہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے دین میں. ہمارے دین میں ایمانیات ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنی بتا دی گئی ہیں. اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان. صرف یہ 5 چیزیں، اس کے بعد کوئی چھٹی چیز نہیں ہے. لیکن پہلے تو اس کو ٹرم کو ٹویسٹ کیا گیا، ایمانیات کو ہٹا کے عقیدہ ایک نیا چیز انٹروڈیوس کر دی گئی، اور ان میں 2-4 چیزیں اور ایڈ کر دیں. ان میں سننے میں آیا ہے یہ، میں اس طرح کی، اللہ کا شکر ہے محفلوں سے اور اس طرح کے اسکالر سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو میں ڈائریکٹلی تو نہیں جاتا ان لوگوں کے پاس، لیکن سننے میں آتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی عقیدے میں شامل ہے کہ اگر آپ اس پہ نہیں یقین رکھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. تو صرف اس لیے میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ قرآن اس کے بالکل اپوزٹ جو ریالٹی بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب پہلا اپیئرنس ان کا قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن وہ کیا کنورسیشن ہوگی، کیا گفتگو ہوگی ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، وہ کوٹ کی گئی ہے یہاں پہ. وہ گفتگو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو کنورسیشن ہے، وہ اگر آپ پڑھیں اس کو غور سے تو 2+2 کی طرح کلیئر ہو جاتا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آتے دوبارہ تو یہ کنورسیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس طرح سے اس کنکلوژن پہ، اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ صرف مسلمانوں کو افیم کھلانے کے لیے، ان کو انٹاکسیکینٹس ہیں، وہ انٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے کہ تم لوگ کچھ مت کرو اپنے ہاتھ پیروں سے، مستی میں بیٹھے رہو. ایک صاحب ہیں جن کا نام مہدی علیہ السلام ہے، وہ آئیں گے، وہ تمہارے سارے کچرا، تمہارا سارا دلدر دور کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تمہارے لیے لڑ جھگڑ کے ساری چیز سیٹل کر لیں گے. تم لوگ اپنے آرام سے چرس اور گانجے میں بیٹھے رہو، تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، یا اپنی جو حالت خراب ہے، اتنی بری حالت ہے تمہاری، جو ذلت اور مسکنات میں پڑے ہوئے ہو، اس کے لیے تم خود کچھ ایفرٹ کرو، خود کچھ قربانیاں دو،
خود کچھ محنت کرو، کوشش کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے. 2 بڑے بڑے لوگ ہمارے آنے والے ہیں، ان کا انتظار کرو بیٹھ کے، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان اس کا ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو کرنٹ سچویشن ہے، ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یعنی اس طرح کے اسکالرس نے ان کو افیم اور چرس اور گانجا پلا کے رکھا ہوا ہے پوری قوم کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.